اعوذ باللہ بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا صوم روزہ۔ سیدنا ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کے وقت آپ نے ایک شخص سے فرمایا، اتر کر میرے لیے ستو تیار کر۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو جو ہے آفتاب کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر اور میرے لیے ستو کھول۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر اور ستو کھول۔ چنانچہ وہ اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوش فرمایا، پھر اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افطاری جلدی ہی کرنی چاہیے۔ احتیاط کے پیش نظر افطاری میں دیر کرنا اہل کتاب کی عادت ہے، جس کی مخالفت کرنے کا حکم ہے۔ اون الباری۔ سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ بخاری۔ جو لوگ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کے چمکنے کا انتظار کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو خیر و برکت سے خالی قرار دیا ہے۔ اون الباری۔ افطار کرنے کے بعد کی دعا۔ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ سنن ابی داؤد صحیح۔ مردے کے ذمے روزے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ بخاری۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو چکی ہے، اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ بخاری۔ بچوں کے روزے کا بیان۔ سیدہ ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے۔ سیدہ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس حکم کے بعد ہم عاشور کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھوایا کرتے، اور انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتے تھے۔ جب کوئی ان میں سے کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے کھلونا دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ بخاری۔ بات ذہن میں رہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ اختیاری ہو گیا تھا۔ بخاری۔ اگرچہ بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا تاہم اسے عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تاکہ عبادات اس کی گھٹی میں شامل ہو جائیں۔ اون الباری۔ بچوں کو سحری پر اٹھائیں، اسکول کا لنچ دیں تو کہیں کہ ٹیچر کے سامنے مت کھانا، وہ روزوں سے ہوں گی، گھر میں کھانا چھپا کر کھلانا، اور افطاری کے وقت انہیں افطاری تک کسی چیز کو کھانے پینے کو نہ دینا، اور اذان کا انتظار کروانا، یہ وہ سارے طریقے ہیں جو بچپن میں ہمارے اپنے ساتھ بھی برتے جا چکے ہیں۔ روزے سے رخصت یعنی روزہ بعد میں رکھنا یا فدیہ۔ روزہ مریض اور مسافر۔ ایسا مریض جس پر روزے شاق ہوں اسے روزہ نہ رکھنا مشروع ہے، اللہ اسے شفا دے، اس کی قضا دے دے جو اس کے ذمے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، اور جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ لہٰذا مریض پر روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے تنگی نہیں، اور اس مہینے میں بھی جب تک مرض باقی رہے روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ روزہ چھوڑنا مریض اور مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، جیسے اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی نافرمانی کی جائے۔ سفر میں روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، روزہ رکھو یا افطاری کرو۔ بخاری۔ مسلم کی روایت میں وضاحت ہے کہ سائل نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوران سفر میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی ہمت پاتا ہوں، کیا روزہ رکھنے میں کوئی حرج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے یہ ایک رخصت ہے، جو اسے قبول کرتا ہے اس نے اچھا کیا، اور جو روزہ رکھتا ہے اس پر کوئی قطغن نہیں۔ اون الباری۔ اس طرح سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے متعلق محتاط موقف یہی ہے کہ اگر کسی قسم کی تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر جسمانی طاقت نہیں یا آئندہ جسمانی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے تو افطار یعنی روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اون الباری۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت آپ روزے سے تھے۔ جب مقام کشید میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا تو لوگوں نے بھی روزہ چھوڑ دیا۔ بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر سفر کا آغاز کیا جائے تو دوران سفر اس کا پورا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اون الباری۔